Welcome to Conversations. I'm Muqtedar Khan, your host, and today I'm going to present to you liberalism in international relations. I'm going to talk about the theories, the cluster of theories, the paradigm that liberalism is in the field of international relations. This is part three of approaches to international relations that I have been doing. The first one talked about the philosophical foundations of IR theories. And the second one was about realist paradigms in IR. The third one is about liberalism in international relations. And I want to make a few points before I actually dive into the topic. Number one, that at the end of the English presentation, I will also provide a short Hindi and Urdu summary for those in South Asia who are interested in liberalism. But I would also advise you to watch the entire English version because much of the language of international relations, of diplomacy today, is infused with ideas that come from liberal internationalism. And therefore, it is important that you watch the English presentation and then watch the Hindi and Urdu presentation. And of course, before we begin, make sure that you subscribe to Khanversations, like the video, ring the bell icon so that you get notifications of the other paradigms that I plan to do in this 10-part series on international relations. I also want to begin by telling you that liberalism is used broadly in two ways. One, when we talk about liberalism as a cluster of theories, as a paradigm in international relations, it is very different from political liberalism or liberalism as an ideology that we talk about in Western polities, in Western political philosophy. And even in the West, in the political arena, liberalism means something very different. For example, if you're a liberal in America, you're on the left. And if you're a liberal in Australia, you're more or less on the right side of the divide. So let's not confuse with this. I'm not using the word liberal in any ideological context of political liberalism, either Aussie-based or US-based. We're going to talk about liberalism in international relations. I have a link to the playlist of this series in the description of this video below. So those of you who have come here for the first time can later watch the first and second episode of this series. In the first episode, I argued that basically theories and paradigms have three pillars or three legs on which they stand. One of them is assumptions which are ontological in nature. They are assumptions about the nature of the world, about how things are. And then there are assumptions which are epistemological in nature. It is theory of knowledge. There are assumptions and principles about how we know what we know. And then I made this point that all theories and all paradigms have a normative purpose and a normative goal. They have a normative vision. Some of them explicitly acknowledge that and others don't. But it is my contention that all theoretical approaches do have a normative agenda, explicit or implicit. So let's start with what are the three pillars of liberalism: ontological, epistemological, and normative. From an ontological perspective, liberal approaches have two fundamental assumptions. One, they assume that the world that we live in is not necessarily anarchical as the realists do. They assume that there is an interdependence, sometimes even a complex interdependence in the world, that we are not all isolated. As countries, we are not isolated. As societies, we are not as isolated. As communities, we are all interconnected with each other. And as a result of that, this interconnectedness acts as a structure which either limits the choices that countries and communities can make in the international system, or sometimes even facilitates certain kinds of actions. So interdependence is very, very important. The reason why liberalism is able to critique realism is because realists assume that the world is anarchic
and therefore cooperation is impossible, and so power politics is the way to go. In this world where there is no order, you need to be as powerful as necessary in order to protect your interest. However, in an interdependent world, power politics is not necessarily necessary because the world is interconnected and it is in the interest of everybody to protect each other's interests, and therefore other things other than power, which are such as institutions, rules, law, norms, values, etc., become just as important as power. The second ontological assumption that liberals make is about human nature, about individuals themselves. They believe that individuals are fundamentally good. And when they commit crime, when they do bad things, it is because of lack of education or societal pressures. The reason for bad actions are external to the individual because the internal of the individual is fundamentally good at the core. This is very different from the human nature that realists assume. They think of human nature as selfish, as one that just seeks to maximize its own material benefit, eager to go to war when they have a power advantage. But the liberals assume that individuals are good, and when given the opportunity, they will do good things. They will make sacrifices for the other. They will compromise their own interests in order to benefit everybody. So there is this fundamental goodness, which, when facilitated, will allow good things to happen in this world. So this is the ontological assumption that liberals make about both the structure of world politics and about human nature. Epistemologically, they are no different from all the realist paradigms. More or less, they are scientific positivists. They also believe that the scientific methodology can be applied to social sciences, and therefore all the methods that you may employ to pursue or test realist theories in international relations, you can apply all of those approaches, quantitative, qualitative, basically approaches based on the scientific inference can be applied to liberalism. So on epistemological issues, they do not differ at all from the realist. But when it comes to normative, of course, the normative purpose, as I argued with you, the realists will say is basically horizontal, the reasons of the state, the perpetuity, the protection of the state. So the morality which guides state behavior is essentially achieving national interests, or basically the interests of the state, which may or may not be moral. Whereas liberals are very clear. They seek to establish global peace. They want the world to become a better place. They want to see cooperation between international actors. So they believe that all of us can get together, the Kumbaya moment in international relations. All of us can get together, pool all our resources, our capabilities, and create a wonderful world for all of us. That is the goal of liberalism. So it is unabashedly a normative paradigm that seeks to establish global peace and promote cooperation in the world. In fact, since the end of World War II, we can argue that until now, the world was becoming increasingly a world that is governed by a liberal international order. So that's why we see a lot of positive things have happened in the world in the last 75 years. There are many theories of international relations, and we will get to that a little bit, but there are about these 5 elements that really constitute the universe or the umbrella of liberal thinking about international relations, about how interdependence and how complex interdependence really happens in the world. So the liberals argue that there are these 5 things. Number 1, that states are not the only actors in international relations, unlike realists who focus primarily on states and states' power. So they argue that there are other actors which can have an international impact. So they look at international organizations like the United Nations. They look at non-state actors such as, you could argue,
that Amnesty International is a non-state actor. The Red Cross is a very good example of a non-state actor. Even individuals sometimes can have a major impact at the international level through their diplomacy. You can think of many of American presidents, especially President Jimmy Carter, who have had an impact as individuals on the international scene. Mother Teresa is another name that comes to my mind. Nelson Mandela, I mean, he did a lot for his own country, but his teachings, Gandhi's teachings, impacted America's civil rights movement, and through Martin Luther King. All of these iconic role models in the world that we live in today have had a global impact. And so individuals, organizations which are international, non-state actors, and countries, obviously, continue to interact in the world. So if you look at the world of liberals, it is very different from the world of realists. Realists is just a constellation of nation states, whereas liberals, it's a much more busy day, lots of traffic, states, non-state actors, etc. Liberals also recognize that there is such a thing as international law, which has had some impact. International law guides state behavior. International law limits state behavior. Many states behave themselves in the international arena, even when they have power to behave otherwise, because they are law-abiding or they want to be seen as law-abiding. And so international law does have an impact, and thereby reducing the anarchical character of the international system. So international law is very, very important. Of course, if you point this to the liberal, to the realists, they will just refer you to the Russian invasion of Ukraine and ask you, where is international law? One of the most important sources of interdependence that changes the world for liberals is the presence of international organizations and institutions. International organizations and institutions are seen as the bridge between the human for how is the world and how it ought to be. So the world is anarchic, but we want the world to be peaceful with some kind of order where states can behave and pursue their national interests without conflict through cooperation. And how is all of this facilitated? By international institutions and international organizations like the UN, the World Bank, the IMF, International Court of Justice, UNESCO. Literally, there are thousands of international organizations out there. One of the best examples of the international cooperation that you can see through institutions is the global postal system. You can post a letter here. It can go to one of the most far distant villages in time, and for really very little amount of money. And how is this facilitated? This cooperation is facilitated through liberal visions of international organizations and institutions, and how they can create an atmosphere which allows cooperation between states. International norms are something that increasingly liberals and to some extent constructivists are also talking about. International norms are informal rules which are not yet, shall we say, ingrained as law, but they sometimes are just as powerful as international law, and therefore may have the same kind of effect. For example, the example that is given by most theorists who talk about international norms is this norm that nuclear weapons may not be used in battle. So while Russia is struggling to fight with Ukraine for more than a year now, it has nuclear weapons. Ukraine does not. It is not using its nuclear weapons, or at least until now it has not. And one of the reasons for that is that the international norms against use of nuclear weapons is so strong that it is inhibiting a particular state, which has already been labeled as a pariah state in international relations, from really acting in its own self-interest. So international norms are part of the regimes and setups in international law, which further mitigate international anarchy and create an environment where there is possibility for more cooperation between countries and less conflict.
And of course, then there is the international political economy side of it, which is international trade and technology-based connectivity, such as the internet, airlines, communication technologies, transport technologies, international trade, all of those mechanisms, processes, and scientific innovations which have facilitated globalization. So the fifth element essentially is the IPE element or globalization. We say that the world has become so interconnected because of technology, telephone, fax, the internet, emails, etc. And then trade. We trade, so the amount of trade that is, I think international trade is in trillions of dollars. And so therefore, all of these benefits which come from cooperation restrict states from getting involved in conflicts. And therefore, one example is that there has been no major world war in Europe since 1945, and that is because of interdependence and all these other elements of the liberal world that you see, which have created an environment where anarchy is mitigated and cooperation is encouraged. There are four types of approaches or theories inside the liberal paradigm. The most important one is the democratic peace. Maybe not the most important one, but one of those well-known approaches is the theory of democratic peace, which says that there's empirical evidence that democracies don't go to war with each other, and therefore, if we create a democratic world, then there will be less war and more cooperation. This is one approach, and that is why you will see many liberals in the international arena trying to promote democracy, both at home and abroad. So this is an important approach. You can Google Michael Doyle. He's done a lot of work on the democratic peace approach to liberal internationalism. There's also the perception that what these network of organizations, institutions, rules, norms, people-to-people connection have basically created an international society. So we live in an international society of which states, non-state actors, prominent individuals are all members. Think of Shah Rukh Khan, for example, the Bollywood star. He's so popular all over the world. And you could be traveling on the train in Morocco, you could be on a flight across the Atlantic, and you could meet another Shah Rukh Khan fan, and voila, you have a connection. So things like that happen, and so we live in a society, and this is not a jungle where jungle's laws apply, and so realists are all wrong because we live in an international society, not in an anarchical world. It is but natural to assume that there will be cooperation between countries and between international institutions, between international organizations, and therefore there will be more peace, more cooperation, more trade as a result of the fact that we all live in a global village, and therefore we have a global civil society. There is also the talk of international rule-based order, which also leads to collective security. Collective security has not really worked for a lot of people. Ask the Palestinians, ask the Ukrainians. I mean, yes, there is some weapons coming, but this is the old-fashioned allies providing you with resources against a common enemy. But the international organizations which have been, shall we say, are responsible for collective security, such as the UN Security Council, have failed to deliver on many, many issues. In fact, it's very difficult to remember when these institutions have really been successful, other than when United States interests are at stake. So when US interests are at stake and they don't impact directly Russia or China, we have seen these institutions more or less be a little bit more effective. But otherwise, I feel that collective security system hasn't really worked as it should have, given how everything else in the liberal world really functions, especially in the age of globalization, which has eliminated poverty in a vast majority of places in the world, brought tremendous prosperity even to very poor countries like China and India, so on. But nevertheless, that is an important element of liberal thinking and theories to talk about rule-based international order.
And finally, like I said, globalization, IPE approach, global economy, and globalization. All of this suggests that the more we are engaged and invested in the global economy, more we trade, the less autonomy we have to engage in conflictual behavior. So we will be less inclined to go to war if it is going to undermine trade and good relations with other countries. So theories of IPE, theories of democratic peace, theories of international civil society, theories of world order, all of these are also part of the cluster of liberal internationalism. So I hope you found this short presentation on liberalism in international relations useful. And if you did, please, even if you didn't, please subscribe to Khanversations, ring the bell icon, make sure you share the video with your students, your colleagues, even your professors. Even if it's not a comprehensive education on liberal approaches to international relations, it's a good starting point to talk about more in your classes. So that is liberal approaches to international relations. And now I will switch to a Hindi Urdu summary of what I just said. Welcome to Khanversations. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. मैं आज अपनी जो सीरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज और अप्रोचेस की, उसकी तीसरी कड़ी के बारे में बात करूंगा जो लिबरलिज्म पर है. तो इस समरी में आई होप कि आपने अंग्रेजी प्रेजेंटेशन देख लिया. इस प्रेजेंटेशन में मैं संक्षिप्त में समरी करूंगा कि लिबरलिज्म और उसके थियरीज कैसे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप प्लीज़ कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब कर लें. अगर नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक भी करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है जिससे आप इस श्रृंखला के पहले 2 जो एपिसोड्स हैं, एक फाउंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज और दूसरा जो रियलिज्म पर है, उन्हें ज़रूर देख लें. रियलिज्म तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसे भी समझें. और जब आप रियलिज्म समझेंगे तो लिबरलिज्म भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और अगर लिबरलिज्म समझ गए तो रियलिज्म भी आपको आसान हो जाएगा. तो मैंने अपने पहले एपिसोड में कहा था कि हर थियरी और हर पैराडाइम के 3 नुक्ते होते हैं या 3 फंडामेंटल बुनियादी पिलर्स होते हैं, और वो हैं ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और नॉर्मेटिव अप्रोचेस. यानी ऑन्टोलॉजी वो चीज़ है जो दुनिया की नौयत, उसकी शक्ल, व्हाट इज़ इट्स नेचर, कि दुनिया किस किस्म की है, उसके बारे में अजम्पशंस होते हैं. और जो एपिस्टेमोलॉजी है वो बेसिकली थियरी ऑफ नॉलेज है कि हम जो सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्या मेथड्स अप्लाई करेंगे, क्या साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करेंगे या कोई गैर साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल हम करेंगे. तो वो एपिस्टेमोलॉजी होती है थियरी ऑफ नॉलेज के पैराडाइम में. और जो तीसरा है नॉर्मेटिव अप्रोच, यानी कि इसका इज देयर सम गुड बिहाइंड इट दैट दिस थियरी इज अप्रोचिंग. तो ये 3 नॉर्मेटिव, ये 3 फिलोसॉफिकल पिलर्स हैं उसके. और अब मैं आपको लिबरलिज्म के बारे में बताता हूँ. लिबरलिज्म बेसिकली 2 अजम्पशंस करती है कि दुनिया एनार्किकल यानी बगैर ऑर्डर की नहीं है, जंगल का राज नहीं है. दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. आपको मुझसे वास्ता है, मुझको आपसे वास्ता है, आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है. ये कई लेवल्स पे होता है. मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है. अब देखें
انڈیا کو تیل کے لیے دوسرے ملکوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ہتھیار کے لیے دوسرے ملکوں کے پاس جانا پڑتا ہے، جرمنی کو اب چاہیے کمپیٹنٹ انجینئرس تو وہ انڈیا کے پاس آتا ہے. تو اس طرح سے ملک اور انٹر ڈیپینڈنٹ، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگل میں نہیں رہتے بلکہ شہر میں رہتے ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں. تو دنیا جنگل کی طرح نہیں، شہر کی طرح ہے. تو یہ ایک بیسک ازمپشن ہے. اگر ہم جنگل میں ہوتے تو ڈر ہوتا، خوف ہوتا، جیسا ریئلسٹ سمجھتے ہیں. اس لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے طاقت، پاور، ہتھیار. لیکن اگر ہم شہر میں رہیں تو دولت بہت امپورٹنٹ ہے بندوقوں سے زیادہ. تو لبرلس کا جو کنسیپشن ہے دنیا کا، اسے آپ شہر کی طرح سمجھے، یا سمجھے کہ کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آپ رہ رہے ہیں. ریئلسٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسٹینڈ الون گھر میں رہتے ہیں، کہ وہ ان کا گھر ہے اور وہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہے. اگر آپ بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو لفٹ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اگر آپ میوزک تیز چلائیں تو آپ کے سارے فلور پہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے جیتے ہیں جب آپ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ازمپشن ہے کہ دنیا بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. بعض اوقات لفظ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنٹ لیا جاتا ہے کہ اس کے وجہ سے جیسا جیسا دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی گئی، اس طرح سے جنگیں اور جنگوں کی ضرورت کم محسوس ہونے لگی. اس لیے 1945 کے بعد ابھی تک کوئی میجر ورلڈ وار نہیں ہوئی ہے. دوسرا ان کا ذہن انسانی فطرت کے بارے میں ہے. ریئلی سمجھتے ہیں کہ انسان خود غرض ہوتے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں. ان کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھے لوٹ لے، یہ مجھے مار لے. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی طاقتور ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک لیوایتھان کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی حفاظت کرے. تو دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس وغیرہ، دے آر ورڈ اباؤٹ سیکیورٹی کی. ان کو حفاظت کی سب سے اہمیت ہوتی ہے. اس لیے طاقتور اسٹیٹ چاہیے، اسٹیٹ کے پاس بھی طاقت ہو تاکہ دوسرے اسٹیٹ سے وہ لڑ جھگڑ کر آپ کی حفاظت کر سکے. لیکن جو لبرلس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان فطرتاً اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گڈنس ہے، ایک اچھائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اچھائی کرے. اس لیے اگر گناہ بھی ہو جاتا ہے اسے اگر کرائم بھی ہو جاتا ہے تو لبرل کہتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو اتنے ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس کوئی مجبوری تھی جس کے وجہ سے غربت ہو سکتی ہے، یا ظلم ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ کسی کرائم کیا. اس لیے تو ہمیں ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے جب ہر انسان کے اندر کی جو اچھائی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور یہ ساری اندرونی اچھائیاں جب باہر آ جائیں گی تو دنیا بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گی. تو یہ دو ازمپشنس ہے لبرلزم کے. دوسری چیز ہے سائنٹیفک طریقہ، وہ بھی ریئلسٹ کی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سائنٹیفک سائنس، نیچرل سائنسز کو اسٹڈی کرنے کا جو پروسیجر ہے، میتھڈالوجی، جس طرح آپ پانی کو سمجھتے ہیں، جس طرح آپ کسی کیمیکل انٹریکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ ہیومن بیہیویئر، ہیومن سوسائٹی کو سمجھ سکتے ہیں، کوانٹیٹیولی ڈیٹا یا کوالٹیٹیولی بھی. تو بیسیکلی سائنس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اسے پازیٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں سوشل سائنسز کا. اور جو نارمیٹیو اپروچ ہے، لبرل پیراڈائمس چاہتے ہیں کہ دو چیزیں وہ پروموٹ کریں. ایک گلوبل پیس، کہ جنگ نہ ہو، یہ سب سے بڑا مقصد ان کا ہے. اور دوسرا کہ ملکوں کے بیچ میں کوآپریشن کیسا بڑھائیں، انٹرنیشنل کوآپریشن، انسانوں کے بیچ میں، گروپس کے بیچ میں. اس لیے کئی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. سسٹر سٹیز کو لے لیں آپ، یا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں آر ٹو انکریز کوآپریشن اکراس بارڈرس. تو یہ تین مقاصد ہے، کوآپریشن بڑھائیں اور گلوبل پیس. تو یہ تین پیراڈائمس ہے لبرلزم کے. اس لیے انٹیوٹیولی جب لوگ ینگ ہوتے ہیں ان کو لبرلزم پسند آتا ہے، لیکن جب ان کو زندگی کے اور دنیا کی حقیقتوں سے وہ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریئلسٹ یا سینیکل بن جاتے ہیں. جو لبرل دنیا ہے اس کا جو سب سے بڑا اہم ازمپشن ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس انٹر ڈیپینڈنس کے 5 وجوہات ہیں. ایک کہ انٹرنیشنل جو ارینا ہے
وہ اس میں صرف نیشن سٹیٹس نہیں ایکٹ کرتے. جو ریئلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹرز. ان کے پاس ملٹری ہوتی ہے, ان کے پاس بارڈرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹیریٹری ہوتی ہے. باقی کے سب ایسے ہی ہیں, ان کو اگنور کر سکتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ ہے, اس کے پاس فوج تھوڑی ہے, ملکوں کے پاس ہوتی ہے فوج. تو ایز لانگ ایز پاور, اصل پاور انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ اسٹیٹس کے پاس ہے. اسٹیٹس آر ویری امپورٹنٹ. لیکن لبرلس کہتے ہیں نہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز بہت ہی بزی ہائی وے ہے. اس پہ ملک بھی چلتے ہیں, اس پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی چلتے ہیں, اس پہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو لے لیں. اب دیکھیں, اب انڈیا اور بی بی سی کے بیچ میں چھوٹی موٹی جنگ ہی چل رہی ہے. اگر اسٹیٹس کو ڈر نہیں ہوتا تو وہ بی بی سی کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن وہ اتنا ڈر گئے ہیں بی بی سی کے ڈاکیومنٹری سے کہ وہ اپنا پورا دم لگا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر بھی, جیسا کہ میڈیا ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہائی وے پہ دوڑ رہا ہے اور ہیز این امپیکٹ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہوگا. بعض وقت انڈیویجولس بھی اثر رکھتے ہیں, سافٹ پاور بنتا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کے مووی سٹارز کی وجہ سے سافٹ پاور بنتا ہے. جب امیتابھ بچن یہاں آئے تھے امریکہ میں تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے گئے تھے, اور وراٹ کوہلی جب کھیلتے ہیں تو دنیا میں سب ان کو دیکھتے ہیں. شاہ رخ خان جب جاتے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں تو اس سے انڈیا کا ایک قسم سے سافٹ پاور بڑھتا ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز, انڈیویجول آرگنائزیشنز وغیرہ. اب دیکھ لیں پاکستان کا حال, آئی ایم ایف کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. آئی ایم ایف از ناٹ اے اسٹیٹ, اٹس اے نان اسٹیٹ ایکٹر, لیکن وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. تو اس طرح سے جو ہائی وے ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ بہت بزی ہے. اس پہ کئی قسم کے لینس ہیں. ریئلسٹ صرف کنٹریز نظر آتے ہیں, لبرلس کو کئی اور چیزیں نظر آتی ہیں. دیٹ از ٹرو. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا. لبرلس کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی باڈی اتنا بن گئی ہے کہ انٹرنیشنل لا جو کمزور ملک ہیں ان کو حفاظت پرووائڈ کرتا ہے, اور انٹرنیشنل لا کی وجہ سے اسٹیٹس جو ہے سو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل لا کی وجہ سے وہ دوسری چیزیں بھی اپروچ کر سکتے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل لا ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن گئی ہے. اب تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے, جہاں پہ اگر انٹرنیشنل کرائمس اگر کوئی ملک کرتا ہے یا ان کی لیڈرشپ کرتی ہے تو ان کو وہاں پہ پروسیکیوٹ کر کے سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ملک اپنے آپ کو تھوڑا کنسٹرین کر لے سکتے ہیں, خاص طور سے جارحانہ بیہیویئر سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز میں. اس لیے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ انارکیکل نہیں, تھوڑی مطلب ایک نظام آ گیا ہے. اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آف کورس یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اس طرح کے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جو ملکوں کو قریب لاتے ہیں, ان کے بیچ میں کوآپریشن بڑھاتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کئی بیماریوں کو دور کر دیا. کووڈ کے دوران کتنا امپورٹنٹ رول WHO نے پلے کیا. تو اس طرح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے دنیا میں ملکوں کے بیچ میں پیس بڑھایا ہے اور کوآپریشن بھی بڑھایا ہے. انٹرنیشنل نارمز ایک نئی بات ہے, یعنی انٹرنیشنل نارمز ایک انفارمل لیگل سسٹم, یعنی یہ ادب کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے ملنے آیا اور اگر آپ کو چانٹا لگا دیا تو آئی ایم بریکنگ دی لا, اس کے خلاف رولس ہیں. لیکن اگر میں آپ کو دیکھ کے مسکراؤں نہ, اگر آپ کو دیکھ کے سلام نہ کروں تو آئی ایم وائلیٹنگ سوشل نارمس, لیکن یہ دس از ناٹ اے کرائم. تو جو انٹرنیشنل نارم جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو میں آؤں گا تو آپ کو چانٹا مارنا چاہتے ہو چھوڑ دیں, وہ تو اس کے لیے تو میں جیل جاؤں گا, لیکن میں نہ صرف آپ کی طرف مسکراؤں گا بھی بلکہ آپ کو سلام بھی کروں گا. سو دیٹ از انٹرنیشنل نارمس وچ میکس اس, ہم لوگوں کو بہتر بیہیویئر کے طرف مجبور کر دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو لوگ دیتے ہیں انٹرنیشنل نارمس کی وہ یہ ہے کہ ملک جو نیوکلیر ویپنس جن کے پاس ہیں وہ ان کا استعمال نہیں کرتے. ایک بہت اسٹرانگ انٹرنیشنل نارم ہے یہ. تو رشیا دیکھیے 1 سال سے
لڑ رہا ہے جنگ، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اگر چاہا تو وہ نیوکلیر ویپنس یوز کر سکتا ہے، 1 ہفتے میں یا 1 منٹ میں جنگ ختم ہو جائے گی. امریکہ چاہتا تو ایک آدھ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن افغانستان میں استعمال کر سکتا تھا، دیٹ وڈ ہیو لیڈ دا طالبان ٹو سرنڈر، لیکن وہ ہار مان لیا، لیکن نیوکلیر ویپنس استعمال نہیں کیے. تو یہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے، کوئی لا نہیں ہے اس کے خلاف، لیکن یہ نارم ہے. اور ایسے بہت سارے نارمس ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں اسٹیٹس کے بیچ میں پیس اور کوآپریشن بڑھ گیا ہے. اور فائنلی انٹرنیشنل ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا تو میرے خیال سے باقی کے 4 ایشو سے زیادہ پاورفل اور بڑا ہے. اس کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کہہ سکتے ہیں، گلوبلائزیشن اسٹڈیز. گلوبلائزیشن اس کا نتیجہ ہے کہ ملکوں کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے، بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ، ہنڈریڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز، بلینز آف ڈالرز آف ٹریڈ ہوتا ہے ملکوں کے بیچ میں. کنیکشن ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ٹرینز، شپنگ، میڈیا، انٹرنیٹ، یہ سارے کے سارے ایک قسم سے چینوں میں جکڑ چکے ہیں ملکوں کو، جس کی وجہ سے جنگ بہت نقصان دہ ہے اور لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے تو افریقہ میں بھوکے مر رہے ہیں لوگ، کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی بڑھ گئی، فیول انسیکیورٹی بڑھ گئی، کیونکہ دنیا اتنی انٹرڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے سے کہ دوسرے کانٹیننٹ پہ کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہے لبرل ورلڈ اور یہ ہے ان کا اہم کنٹریبیوشن کہ دنیا بہت بدل گئی ہے. جنگل کا راج نہیں چلے گا. ہم شہر میں رہتے ہیں اور شہر میں نیم ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، جس سے پیس اور کوآپریشن بڑھتا ہے. اور ایک 4 قسم کے تھیریز ہوتے ہیں. ایک ڈیموکریٹک پیس تھیری ہے جو کہتا ہے کہ جو ملک ڈیموکریسیز ہیں ان کے بیچ میں جنگ نہیں ہوتی، اس لیے دنیا میں کوشش کی جاتی ہے بائی ڈیموکریٹک اسٹیٹس کہ ڈیموکریسی پروموٹ کریں، تاکہ اگر ساری دنیا میں سارے ملک ڈیموکریٹک ہو جائیں تو شاید دنیا سے جنگ ختم ہو سکتی ہے. دوسری انٹرنیشنل سول سوسائٹی، جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ دنیا جنگل نہیں ہے بلکہ ایک سوسائٹی ہے جس میں ہم سب نیموں کے سہارے، لاس کے سہارے، اداروں کے سہارے جیتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس سوسائٹی کے نیموں کو برقرار رکھیں. اس لیے ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی کو مینٹین کرنے، کیونکہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر اور کلیکٹیو سیکیورٹی، یہ بھی ایک اپروچ ہے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے. اس کلیکٹیو سیکیورٹی کے معاملے میں کئی ایشوز پر لبرل آرڈر ہیز فیلڈ، لیکن انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر تو ابھی بھی ہیں اور اس کو انفورس کرتا ہے خاص طور سے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہپوکریسیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور بائسز کو، وہ ضرور ہیں. تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے خود یہ انٹرنیشنل رول بیسڈ آرڈر کو کئی بار وائلیٹ کیا ہے، اس لیے یہ حصہ تھوڑا کمزور ہے. اگر یہ پارٹ مضبوط ہو جاتا تو انٹرنیشنل لبرل آرڈر ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گا. اور چوتھا، گلوبل اکانومی اور گلوبلائزیشن، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے فائدے. انڈیا، چائنا، 2 بڑی ملک اتنی تیزی سے اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کی ہیں، وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہیں. اور ہو سکتا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن از گوئنگ ٹو ناؤ بی ریپلیسڈ with friend sourcing, globalization وغیرہ. بٹ دیکھتے ہیں 2022 میں کافی امیزنگ ٹریڈ ہوا ہے، اکانومیز ریکور کر رہے ہیں، خاص طور سے جو بڑے اکانومیز ہیں دنیا کے، انڈیا، چائنا، یو ایس، دے ہیڈ لاٹس آف، مطلب اپنے آپ میں کافی ٹریڈ. انڈیا چائنا کا ٹریڈ سب سے زیادہ اس سال رہا، امریکہ چائنا کا ٹریڈ سب سے زیادہ اس سال رہا، and the same is true between America and India. تو گلوبل اکانومی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ اس کی موجودگی لبرل آرڈر کی وجہ سے ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوتے جاتا ہے وہ لبرل آرڈر کو اتنا ہی مضبوط کرتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا اور سمجھ میں آیا کہ لبرلزم کیا ہے اور انٹرنیشنل ایشوز کو کیسا سمجھتے ہیں لبرلزم کے لینس کے تھرو. اور پلیز اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پروفیسرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، مقتدر خان.